الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج ہم جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں، کل بروز اتوار جو مناظرہ ہوا، اس مناظرے کی ڈیٹ کب طے ہوئی، یہ مناظرہ کیسے معرض وجود میں لایا گیا، وہ ساری باتیں اول سے آخر تک میں آپ احباب کے سامنے امانتاً دیانتاً اللہ کو حاضر ناظر جان کر، قرآن مقدس میرے سامنے ہے، مسجد کی یہ جگہ ہے، اللہ کا یہ گھر ہے، اس میں بیٹھ کر وہ ساری سرگزشت میں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ باقی آپ کا کام ہے، آپ اعتماد کریں نہ کریں، اعتبار کریں یا نہ کریں، ہمارا کام ہے صحیح اور سچی بات پیش کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جب بھی کوئی بات کرو تو سیدھی بات کرو، اس بات کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو۔ ایک مقام میں فَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بھی تم کوئی بات کرو تو انصاف کی بات کرو۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم انصاف کی بات کریں، سچی اور کھری بات لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو اس حوالے سے میں ابتدا ہی سے یہ اس داستان کو پیش کرتا ہوں۔ تقریریں ہوتی رہیں، باتیں ہوتی رہیں، اور درس قرآن کے اندر ایک دوسرے کو چیلنج کرتے رہے، انہوں نے بھی چیلنج کیے، ہم نے بھی چیلنج کیے۔ آخر کار ہمارے شہر روہیلہ والی کے اندر مولانا مفتی محمد عثمان آف ہرنولوی کو بلایا گیا ایک بہت بڑی عیدگاہ مسجد کے اندر، اور ان کا بیان رکھا گیا وفات عیسیٰ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عنوان پر۔ وہ اس پچھلے اتوار وہ تشریف لائے، اور ظہر کی نماز کے بعد ان کا بیان شروع ہوا۔ انہوں نے بیان کیا۔ اس دن میں اپنے شہر کے اندر، علاقے کے اندر موجود نہیں تھا۔ ملتان کے اندر ظہر کی نماز کے بعد میرا اپنا درس تھا، بیان تھا، اور پھر اور بھی کام تھے مجھے شہر کے اندر۔ تقریباً میں رات کے 10-11 بجے وہاں سے واپس آیا۔ میں نے مفتی صاحب کا سارا بیان سنا، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب پر ان کا بیان اپلوڈ ہوا، اور میں نے سنا اس کو۔ میں نے کہا کہ دیکھیں سنیں کیا فرماتے ہیں، کیا دلائل دیتے ہیں۔ میں نے اس لیے نیت سے سنا کہ شاید کہ کوئی علمی بات کریں گے، اور کوئی علمی بات ہوگی تو ہو سکتا ہے ہماری اصلاح ہو جائے، کیونکہ ہم تو اصلاح کے متمنی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی غلطی ہے عقیدے اور عمل کے اندر، کوئی اگر دلائل کے ساتھ ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو یقیناً ہم حاضر ہیں۔ میں نے اس نیت سے ان کا وہ بیان سنا۔ اس بیان کے اندر یقین جانیے علمی بات تو کوئی نہیں تھی۔ اس نے ذاتی، یعنی میرا نام لے کر ذاتیات پر انہوں نے گفتگو کی ہے کہ یہ مولوی عثمان حیدری جو ہے یہ حیات عیسیٰ کا منکر، نزول عیسیٰ کا منکر
اور یہ وفات عیسیٰ کا نام لے کر در حقیقت یہ نماز کا، روزے کا، حج اور زکوٰۃ نعوذ باللہ ان سب چیزوں کا دشمن ہے، منکر ہے۔ یہ مفتی صاحب کا بیان تھا، اور آگے پھر انہوں نے نزول عیسیٰ کے اوپر، حیات عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنی گفتگو کی، اپنا بیان مکمل کیا، اور پھر اس بیان کے اندر انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ بہانہ نہ بناؤ کہ میرا فلاں جگہ درس ہے، فلاں جگہ درس ہے، یعنی مجھے مخاطب کر کے کہا بہانہ نہ بناؤ کہ میری فلاں جگہ درس ہے، صبح کو وہاں ہے، شام کو وہاں ہے، ہم یہاں موجود ہیں، یہاں آپ علماء بھی موجود ہیں، تو لہٰذا ہم جب نکلتے ہیں تو کشتیاں جلا کے نکلتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو روکو اور ان سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ واپس آئیں گے رات اتوار والے دن بعد نماز عشاء، ان کا بیان ہے خانپور کے اندر، وہ بیان کریں گے، وہاں سے واپسی ہوگی، اور پھر سوموار کو آپ سے گفتگو ہوگی۔ یہ ہماری بات ہمارے ایک عزیز ہیں حاجی عبدالغفار صاحب، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ گفتگو کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، کیا آیا آپ بھی تیار ہیں؟ آپ ٹائم دے رہے ہیں گفتگو کرنے کے لیے؟ میں نے کہا ہم ضرور گفتگو کریں گے، لیکن آپ ہمیں ٹائم بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صبح 11:30 بجے وہ میرے گھر میں تشریف لے آئیں گے، آپ بھی تشریف لے آئیں، اور تاکہ ہم آپس میں بیٹھ کر افہام تفہیم کریں، گفتگو کریں، تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ 11:30 بجے ہم بھائی حاجی عبدالغفار صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ 11:30 بجے جب وہاں پہنچے تو ابھی تک مفتی صاحب اور ان کے تمام تر دوست احباب ساتھی کوئی نہیں تھا سوائے حاجی عبدالغفار صاحب کے۔ ہاں البتہ مقامی ساتھیوں میں سے، شہر میں سے ایک حافظ بلال صاحب وہاں موجود تھے۔ تو ہم نے کہا کس وقت ان کی آمد ہے مفتی صاحب کی؟ 11:30 بجے آپ نے ہم سے کہا، ہم تو پہنچ گئے اپنے ٹائم پر۔ انہوں نے کہا کہ وہ آ رہی ہیں انشاءاللہ، گھنٹہ آدھا گھنٹے کے اندر وہ پہنچ جائیں گے۔ گھنٹہ گزرا، ہم نے کہا کس وقت آ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی 1 اور گھنٹہ، یعنی اس طریقے سے اس کو بڑھاتے چلے گئے۔ آخر کار انہوں نے یہ کہا 3 بجے، یہ طے ہو گئی بات کہ 3 بجے وہ پہنچ جائیں گے۔ جب 3 بجے حاجی صاحب سے ہم نے کہا کہ پتہ کرو، فون کرو کہاں پہنچے ہیں، 3 تو بج چکے ہیں، ہمارے ساتھی تو پہلے سے موجود تھے وہاں۔ تو انہوں نے رابطہ کیا، رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ شہر میں آئے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز انہوں نے پڑھ لی ہے، اب وہاں سے روانہ ہو کر اس جگہ پہنچنے والے ہیں۔ تو 3 بجے کی بات تھی، 3:30 بجے پہنچ گئے۔ جب 3:30 بجے پہنچے، گفتگو شروع ہوئی۔ مختصر کر رہا ہوں، گفتگو کس بات پر شروع ہوئی؟ نزول عیسیٰ یا وفات عیسیٰ کے اوپر گفتگو نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے میں نے کہا یہ مناظرہ، یہ بحث، یہ افہام تفہیم مسئلے کے اوپر بعد میں کریں گے، لیکن پہلے مفتی صاحب نے جو میرے اوپر اپنی تقریر کے اندر الزام لگائے نام لے کر کہ یہ اللہ یعوذ باللہ نعوذ باللہ نماز کا منکر ہے، حج کا منکر ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے، مفتی صاحب پہلے ان الزامات کو ثابت کریں۔ میری کسی کال سے، ویڈیو سے، آڈیو سے، بیان سے، درس سے، کس صورت سے؟ تو مفتی صاحب یقین جانیے آپ نے وہ کلپ سنا ہوگا جو نجی محفل کا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا نام ہی نہیں لیا، بالکل مکر گئے مفتی صاحب۔ اور پھر یہ کہنے لگے میں نے یہ بات عمومی انداز میں کہی تھی، آپ میرے مخاطب ہی نہیں تھے۔ یہ بات انہوں نے پھر آخر کے اندر یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ میرے مخاطب ہی نہیں تھے۔
یہ مفتی صاحب نجی محفل میں اپنی اس بات سے جو انہوں نے سٹیج پہ کی تھی اس سے بالکل مکر گئے۔ اچھا، مکرنے کے ساتھ ساتھ پھر ادھر انکار کر رہے ہیں، ادھر کہہ رہی ہیں کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کے میرے پاس گواہ ہیں، اس کے میرے پاس کیا ہیں؟ گواہ۔ اب مفتی صاحب سے پوچھو، جب میں مخاطب ہی نہیں آپ کے اس بیان کا، آپ نے میرا نام بھی، آپ کے بقول آپ نے میرا نام نہیں لیا، تو پھر آپ گواہیاں کس چیز کی پیش کر رہے ہیں میرے بارے میں؟ آپ نے کہا کہ آپ میرے مخاطب نہیں، میں نے آپ کا نام ہی نہیں لیا، میں نے آپ کو کہا ہی نہیں، تو پھر آپ میرے بارے میں کیوں گواہیاں پیش کر رہی ہیں؟ گواہی پیش کی کہ یہ حاجی عبدالغفار صاحب نے مجھے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ میں نے کہا حاجی عبدالغفار صاحب کو کہو کہ وہ گواہی دے کہ واقعی اس نے یہ سنا ہے میری زبان سے کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ کہ مولوی عثمان نے مجھے یہ کہا ہے کہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے۔ حاجی عبدالغفار صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے برملا کہا کہ یہ بات میں نے نہیں کی، میں نے مولانا عثمان صاحب کے بارے میں یہ بات نہیں کی۔ مفتی صاحب کا یہ پہلا گواہ ختم ہو گیا، اور آج بھی وہ یقیناً میرے حق میں ہی گواہی دے گا، میرے خلاف نہیں گواہی دے گا۔ دوسرا گواہ کون ہے؟ مفتی صاحب نے کہا مولانا عبدالجبار صاحب ہیں، وہ جبکہ اس نجی محفل میں جو سوار کو قائم ہوئی تھی حاجی عبدالغفار صاحب کے گھر کے اندر، وہاں مولانا عبدالجبار صاحب موجود نہیں تھے۔ مفتی صاحب نے کہا یہ مولانا عبدالجبار صاحب جو ہیں یہ بھی گواہ ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا انہوں نے کیا کہا آپ کو؟ مفتی صاحب کہنے لگے انہوں نے کہا ہے کہ مولوی عثمان صاحب نے مجھے کہا کہ اللہ یعوذ باللہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، یہ ہماری آپس کی بات ہے، مفتی صاحب کو نہ بتانا۔ میں نے مفتی صاحب کو وہیں پکڑا، میں نے کہا مفتی صاحب آپ 3 مرتبہ کہیں فلعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ مفتی صاحب نے پھر 3 مرتبہ کہا بھی صحیح کہ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹوں پر اللہ کی کیا ہو؟ لعنت۔ میں نے کہا میرا کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا آج تک اس مولانا عبدالجبار صاحب سے اس حوالے سے کسی مسئلے کے اوپر۔ اب دیکھو یہ بات کہ مولانا عبدالجبار صاحب نے یہ مفتی صاحب کو کہا ہے کہ مولوی عثمان نے مجھے کہا، کہاں کہا، کس وقت کہا، کیا بات ہے، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے، باطل بات۔ میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ آپ مولانا عبدالجبار صاحب کو بلوائیں اور وہ گواہی پیش کریں اس پر۔ پھر حاجی عبدالغفار صاحب بعد میں بول پڑے، وہ کہنے لگے کہ اس میں مفتی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کو کیا ہوئی ہے؟ غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس پر پھر مولانا محمد مکی ظریف صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے پھر اس بات کی وضاحت کی کہ اصل میں تقریر سے پہلے آپ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو پھر آپ کے بارے میں بھی اور آپ کے متعلقین کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، تو مفتی صاحب نے وہ بات آپ کے بارے میں سمجھی ہے، جبکہ وہ بات آپ کے آس پاس کے جو متعلقین ہیں جن کو ان کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ میرے متعلقین ہیں، یہ ان کے بقول ہمارے متعلقین ہیں تو وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمارے درس میں بیٹھنے والے، ہمیشہ جو ہمارے درس میں بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے۔ اچھا، 2 آدمی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا وہ تمہارے متعلقین میں سے ہیں، تمہارے حواری ہیں، تمہارے ایسے ہیں، وہ سب کچھ تم سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنے بیان کے اندر کوئی حواری اور متعلقین کی بات نہیں کی، ڈائریکٹ میرے اوپر حملہ کیا۔ بہرحال مولانا عبدالجبار صاحب کی گواہی کے حوالے سے بھی انہی کے لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب غلط بیانی دے رہی ہیں، غلطی کر رہی ہیں مفتی صاحب۔ میں نے اس پر مفتی صاحب کو کہا کہ آپ اس میں بھی جھوٹے ثابت ہو گئے۔ اب دیکھیے ہر موقع پر جھوٹ در
جھوٹ ہے، یعنی پورا مقدمہ ہی ان کا کس پر کھڑا ہوا ہے؟ کس پر کھڑا ہوا ہے؟ جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے۔ اور دیکھو قرآن مقدس میرے سامنے ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، تاکہ کوئی آدمی کسی طرح کی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ اچھا، بہرحال مفتی صاحب وہاں مکر گئے، اور مکرنے کے ساتھ ساتھ جھوٹے طریقے سے گواہوں کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے اس بیان کے اندر جو غلط بیانی کی، جو حملے کیے، اس کو ثابت نہ کر سکے، قاصر رہے، اور آخر میں یہی کہا کہ آپ میرے مخاطب ہی نہیں تھے، میں نے آپ کا نام ہی نہیں لیا، نماز کے بارے میں، روزے اور حج زکوٰۃ کے بارے میں آپ کا نام بھی نہیں لیا۔ میں نے کہا اس قسم کے لوگ، یہ میں نے مطلقاً کہا، یہ مطلقاً کے الفاظ بھی مفتی صاحب کی اس نجی محفل کے اندر کی الفاظ موجود ہیں۔ ہم نے کہا آپ کلپ سن لیں، انہوں نے کہا ہم نے سنا ہوا ہے، میں نے 2-3 مرتبہ تقریر اپنی سنی ہے۔ اگر سنی ہے تو یقیناً پھر مفتی صاحب نے یہ بات کہی کہ مطلقاً میری گفتگو تھی، اس قسم کی یہ بات میں نے کی کہ اس قسم کے لوگ، یہ مفتی صاحب اس میں بھی جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹے ثابت ہوئے۔ بہرحال یہ عصر تک، یعنی 3:30 بجے سے لے کر 5، 5:15، 5:30 بجے تک یہ بحث ہوتی رہی۔ مفتی صاحب اپنے اس جھوٹے بیان کو کی صورت میں ثابت نہ کر سکے۔ یہ بات بالکل آن دی ریکارڈ موجود ہے، وہ کلپ آپ احباب نے سن بھی لیے ہیں، وہ تقریر ان کی سن لی ہے، نجی محفل میں ان کا مکرنا بھی آپ نے سن لیا ہے۔ اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی عزت کو اچھالنا یا داغدار کرنا، مقصد یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جھوٹ کون بولتا ہے اور کن کا مقصد پروپیگنڈا ہے، کن کا مقصد یہ روٹیاں کمانا ہے، جس طریقے سے انہوں نے خود الفاظ استعمال کیے۔ تو میں آپ احباب کے سامنے یہ ساری صورتحال اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ ساری حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ بہرحال عصر کی نماز ہم نے ادا کی، مولانا محمد مکی ظریف صاحب نے نماز پڑھی، ہم سب نے ان کی اقتداء میں عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز کے بعد پھر ہم بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ اس کے اوپر تو ابھی تک گفتگو ہونی چاہیے تھی، مفتی صاحب نے ابھی تک اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا۔ یہ بار بار میں اپنی بیان کے اندر وہ کلمے موجود ہیں کہ کم از کم مفتی اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اگر اعتراف نہیں کرتے تو کم از کم یہ تو کہہ دیں کہ یہ تقریر تھی میری مولانا عثمان صاحب کے بارے میں نہیں تھی، لیکن مفتی صاحب نے یہ الفاظ بھی نہیں کہے، جرت بھی انہوں نے نہیں کی۔ نماز کے بعد بہرحال بات آپس میں بیٹھے سارے کہ اب وہ اصل مسئلہ جو ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھو، نماز ہو گئی ہے، اب بیٹھو، اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں اور حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس پر مفتی اور ان کے تمام تر متعلقین کہنے لگے ہمارا اجلاس، جماعت کا اجلاس ہے وحدت المدارس کا، پنج پیر کے اندر، ہم نے وہاں حاضری دینی ہے، لہٰذا اب یہاں عقیدہ اور شرائط لکھ لیتے ہیں، مناظرہ جو ہے وہ اگلے اتوار کو رکھا جائے گا، مناظرہ اگلے اتوار کو رکھا جائے گا۔ اب میں نے مفتی صاحب کا کلپ نہیں سنا ہوا تھا پورا، لیکن مفتی صاحب نے خود بیان بھی کیا، اور اپنے بیان کو ان کے بقول وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار سنا بھی ہے، اپنے بیان میں کہا تھا انہوں نے کہ ہم کشتیاں جلا کے آئے تھے، ہم جب نکلتے ہیں تو کشتیاں جلا کے نکلتے ہیں۔ جب بات اصل شروع کرنے کا وقت آیا کہ اب حیات اور وفات کے اوپر گفتگو ہوگی، وفات عیسیٰ علیہ السلام اور حیات عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو ہو گئی، اس پر مفتی اور صاحب اور ان کے متعلقین نے کہا ہم نے پنج پیر پہنچنا ہے۔ اب میں ان سے پوچھ سکتا ہوں وہ کشتیوں والی بات کہاں گئی؟ وہ کشتیوں والی بات کہاں گئی؟ حق بنتا تھا کہ اب وقت تھا اس وقت یہ مناظرہ ہو جاتا اور بحث وہیں ہو جاتی، مسئلہ کلیئر ہو جاتا، پتہ چل جاتا، لیکن ہم نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم نے ان کو مہلت دے دی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے،
عقیدہ آپ بھی لکھیں، میں بھی لکھتا ہوں، اور شرائط جو بھی ہوتی ہیں لکھ لیتے ہیں۔ مناظرہ جو ہوگا وہ اگلے اتوار کو ہوگا۔ دن تو مقرر ہوا اتوار کا، لیکن وقت متعین نہیں ہوا تھا کہ بعد میں وقت متعین ہوگا۔ وہ آپ کو مجھے کہنے لگے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کس وقت اور کس جگہ مناظرہ ہوگا، یعنی دو باتیں متعین مقرر نہیں ہوئی تھیں، ایک تو وقت مقرر نہیں ہوا تھا اور دوسری جگہ بھی مقرر نہیں ہوئی تھی کہ مناظرہ کہاں ہوگا۔ دن مقرر ہو گیا کہ آنے والا اتوار کیا ہوگا، مناظرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی وہاں سے چلے گئے، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا میں مفتی صاحب کے پاس ہی بیٹھتا ہوں کھانا کھانے کے لیے۔ میں ان کے پاس بیٹھا، لیکن مفتی صاحب کا رویہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے میرے ساتھ کھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ بہرحال یہ ان کا اپنا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہم محبت والے ہیں، وہ نفرت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نفرتوں سے بچائے اور محبتیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغض اور حسد اور کینے کی بیماریوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ بہرحال کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد وہ بھی چلے گئے اور ہم بھی تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلے گئے، ہر کوئی اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ کچھ دن گزرے، ایک میرے دوست ہیں جن کا نام ہے رانا عبدالحق صاحب، ان کا میرے پاس فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب چھوڑو اس مناظرے کو، یہ اور دوسرا جو ریٹ وغیرہ کا سنا ہے آپ کر رہے ہیں تو اس کو بھی چھوڑو۔ میں نے کہا چلو آپ میرے دوست ہیں رانا صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں تو چلو میں اس پر غور کرتا ہوں، اور ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ فون حاجی عبدالغفار صاحب اور حافظ جمیل صاحب نے ان کو مجبور کیا، اور انہوں نے یہ کال کروائی کہ مولانا عثمان صاحب ہماری بات نہیں مانیں گے، رانا عبدالحق صاحب کی کیا کریں گے، بات مانیں گے۔ اس لیے میرے اس دوست کو انہوں نے کہا اور انہوں نے مجھے فون کیا، اور پھر رانا صاحب سے بھی میرا رابطہ ہوا اور ان سے ملاقات بھی ہوئی، تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کال کروائی تھی کہ یہ مناظرہ رکواؤ، یہ مناظرہ جو آنے والا اتوار ہے اس میں جو مناظرہ ہو رہا ہے اس کو رکواؤ کسی طریقے سے۔ یہ کس نے؟ رانا عبدالحق صاحب نے اس بات کی گواہی دی ہے، اور اس پر حافظ جمیل صاحب نے بھی اپنے بیانات دیے ہیں جو کہ مختلف ہیں، وہ مختلف بیان دے رہی ہیں۔ میں حاجی عبدالغفار صاحب سے میری جب ملاقات ہوئی، مولانا عصمت اللہ خان جب آ رہے تھے ادھر، ان کا بیان تھا غلاب والے وہاں مسجد ہے یحییٰ مسجد کے اندر، ان کا بیان تھا، تو مغرب کا ہم نے درس دیا مغرب کی نماز کے بعد احمد والی مسجد کے اندر، وہاں بستی کے اندر۔ وہاں سے جب واپسی ہوئی ہماری تو ہم روڈ پہ کھڑے تھے، وہاں حاجی عبدالغفار صاحب تشریف لے آئے، موٹر سائیکل پر تھے، تو وہاں آپس میں ہماری ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ تو حاجی صاحب وہاں کہنے لگے اب تو ختم مناظرہ، اب تو مناظرہ کیا ہو گیا، ختم۔ میں نے کہا کیسے ختم، کس نے ختم کیا ہے؟ کہ آپ نے ختم کیا ہے۔ ہم نے کہا ہم نے کیسے ختم کیا ہے؟ آپ نے رانا عبدالحق صاحب کو نہیں کہا کہ جو ٹھیک ہے اب مناظرہ نہیں کریں گے؟ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ نے فون کروایا ہے؟ ہم نے نہیں کروایا جی، وہ فلانا نے۔ میں نے کہا آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ آپ نے فون نہیں کروایا؟ وہ بالکل وہاں گم شد ہو گئے، خاموش ہو گئے، یعنی وہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو کہ میں نے کیا کیا ہے، فون کروایا ہے، یا ہم میں سے کسی نے کیا کیا ہے، فون کروایا ہے۔ فون انہوں نے خود کروایا۔ اب ہمارے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے کیا کیا، مناظرہ رکوایا۔ میں نے کہا ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم مناظرہ کریں گے، بحث کریں گے۔ آپ نے اپنے مفتی صاحب کو
بلانا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ آپ ہمارے دوستوں کو مجبور کریں اور ان کو کہیں کہ فون کرو۔ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ آپ نے کال کروائی ہے اور حافظ جمیل صاحب نے کال کروائی ہے تو میں فوراً کو کہہ دیتا کہ نہیں، یہ لکھ کر دیں مجھے کہ ہم خود یہ مناظرہ رکوا رہے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے مناظرہ روکنے کی؟ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے دلائل موجود ہیں، ہمارے پاس اللہ کا قرآن کیا ہے موجود ہے، صحیح احادیث کیا ہیں موجود ہیں، صحابہ کرام کا اجماع بھی کیا ہے موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم حق والے قرآن مقدس یقین جانیے یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ تو ہمیں کیا ضرورت تھی اس مناظرے کو رکوانے کی ہیں؟ تو رکوا تو وہی رہے تھے، لیکن نسبت ہماری طرح تاکہ پتہ لوگوں کے اندر شہرت یہ ہو جائے کہ انہوں نے مناظرہ رکوایا ہے۔ میں نے پھر وہاں برملا کہا، میں نے کہا مناظرہ ہوگا، آپ اگر فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرار حاصل کر لیں، آپ بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگ جائیں، ہمیں لکھ دیں کہ ہم یہ مناظرہ نہیں کرواتے، ورنہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بیان ہم نے سنا علامہ عصمت اللہ خان مدذ اللہ علی کا بیان سنا، بیان سننے کے بعد ہر کوئی گھر چلے گئے۔ آ گیا اتوار والا دن، وہ مناظرے والا دن آ گیا، اور اس دن یعنی اب پچھلے سوار سے لے کر سوار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں کہ کون سا ٹائم مقرر ہے، کس جگہ ہم نے جانا ہے اور بحث اور مناظرہ کرنا ہے۔ اتوار والے دن تقریباً 8 بجے 8:30 بجے کے قریب ہی حاجی عبدالغفار صاحب کا میرے پاس فون آ جاتا ہے کہ سناؤ مولوی صاحب مناظرہ کے لیے آپ تیار ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں تیار، آپ ہمیں ٹائم بتائیں اور جگہ بھی بتائیں، ہم حاضر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ 10 بجے ہمارے گھر میں آ جائیں، ہمارے گھر۔ میں نے کہا میں 10 بجے نہیں آ سکتا، میں نے 9 بجے پہنچنا ہے شہر سلطان، وہاں 9 سے 10 بجے تک میرا درس قرآن ہوگا، تقریباً 11 سوا 11 بجے تک میری کیا ہوگی واپسی ہوگی۔ تو حاجی صاحب نے کہا چلو 12 بجے آپ آ سکتے، میں نے کہا بالکل 12 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن آپ نے ہمیں جگہ بتانی ہے کہ جانا کہاں ہے۔ میں جب گھر واپس آیا، رابطہ ہوا حاجی عبدالغفار صاحب سے، تو حاجی صاحب نے کہا آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، میں آپ کو آگے لے جاؤں گا، لیکن میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ پہلے مجھے بتائیں کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے، کس جگہ جانا ہے؟ آگے بس آس پاس ہم نے جانا ہے۔ میں نے کہا کس جگہ آپ مجھے لے جائیں گے؟ کم از کم وہ جگہ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ کس جگہ مناظرات آپ نے رکھا ہوا ہے، کہاں آپ کے علماء آئے ہوئے ہیں، مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ 8 بجے سے آئے ہوئے ہیں، انتظار کر رہی ہیں، لیکن ہمیں جگہ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ ہمیں جگہ بتائیں، ہم ڈائریکٹ وہاں ہی پہنچ جاتے ہیں، آپ کے گھر میں آنے کی بجائے وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ میرے گھر میں آ جائیں، میں آپ کو وہاں سے لے جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ مجھے جب تک نہیں بتائیں گے کہ کہاں ہم نے جانا ہے تو میں آپ کے گھر بھی نہیں، آپ مجھے پہلے جگہ کا تعین بتائیں کہ کس جگہ ہم نے جانا ہے، آگے مجھے کہاں لے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اس جگہ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ ہمیں کیسے لے جائیں گے؟ آگے پھر ہم رابطہ کریں گے تو پھر آپ کو لے جائیں گے۔ اسی اسنا کے اندر میں نے ایک کلپ سنا، اور وہ کلپ کن کا تھا؟ راؤ عبدالوہاب صاحب کا۔ وہ حاجی عبدالغفار صاحب کو خفیہ طریقے سے آڈیو کال کے اندر میسج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے مناظرہ کسی خفیہ جگہ پہ رکھا ہوا ہے، کسی کو ہم نے بتایا نہیں ہے، یہ کل مناظرہ ہوگا۔ یعنی یہ کال بتا رہی ہے کہ یہ بات ہفتے والے دن کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کل مناظرہ ہوگا لیکن خفیہ ہوگا، اجازت ہم نے کسی سے نہیں لی۔ پہلے بھی ہم نے وہ
مناظرہ یا بیان کروایا ہے تو پرابلم بنی ہے، تو ہم نے ان قادیانوں کا راستہ کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔ اس قسم کی بات اس نے کی، وہ کال میرے پاس بھی موجود ہے، اگر کوئی ساتھی کہے گا تو میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ بہرحال وہ کلپ میرے سامنے آیا، میں نے کہا کہ یہ اب سازش ہے، یہ کوئی فہم تفہیم کی نشست نہیں، یہ کوئی مناظرے ویسے کی نشست نہیں ہے، یہ یقیناً کوئی سازش اور کوئی پروپیگنڈا بن رہا ہے۔ میں نے حاجی عبدالغفار صاحب کو کہا کہ یہ پروپیگنڈا ہے، آپ کو بھی جگہ کا پتہ نہیں ہے، خفیہ کسی جگہ آپ نے پروگرام رکھا ہوا ہے، تو ہمیں تحفظ نہیں مل رہا۔ اب ہمیں تحفظ کے لیے کوئی سیکورٹی کا اگر آپ کے پاس انتظام ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں آتے۔ تقریباً یہ بات میں نے کی اور 1 بج گئی، 1:30 بج گیا، حاجی صاحب کا پھر فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ہمیں لینے کے لیے اس جگہ، وہ جگہ بھی اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ وہ جگہ ہے مولانا عبدالحکیم صاحب کی مسجد۔ میں نے کہا اب اتنی دیر کے بعد آپ نے ہمیں جگہ کا بتایا کہ فلانی جگہ مناظرہ ہے۔ تو اسی طرح میرے پاس حاجی عبدالغفار صاحب کا فون آیا، میرے ماموں جی ہیں حکیم عبدالرزاق صاحب، ان کے پاس فون آیا ہے حافظ جمیل صاحب کا، جو خطیب امام ہیں اڈے والی مسجد کے، ان کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ مناظرہ جو ہے وہ عبدالحکیم صاحب کی مسجد کے اندر ہے، انہوں نے بھی بڑی دیر سے بتایا، تو آپ جو ہیں حاجی عبدالغفار صاحب کے گھر میں پہنچ جائیں۔ تو ماموں جی وہاں پہلے پہنچ گئے، پھر میرا رابطہ ان سے ہوا، انہوں نے کہا آپ بھی آ جائیں، پھر ہم وہاں چند ساتھی جو ہیں حاجی عبدالغفار صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں گئے تو دیکھا وہاں حافظ جمیل صاحب بھی موجود تھے اور مولانا عتیق الرحمان صاحب بھی موجود تھے۔ حاجی عبدالغفار صاحب تو وہ ان کا گھر ہے، وہ وہیں موجود تھے۔ اس کے ساتھ ایک مشتاق خان صاحب ہیں، ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور ایک آدھ بزرگ بھی وہاں موجود تھے، حافظ بلال صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ باقی میں تھا اور بھائی رضوان صاحب بھی تھے، آپ بھی تھے نا اس میں، ماموں جی تھے، باقی ہمارے چند ساتھی اور بھی تھے، بھائی عبدالمالک صاحب بھی تھے، بھائی ذوالفقار صاحب بھی تھے، بھائی عبدالوکیل صاحب بھی تھے۔ وہاں ہم نے ان سے کہا کہ جب تک انتظامیہ کو اطلاع نہیں دو گے تو ہم مناظرے کی جگہ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انتظامیہ کو اطلاع دے دے اور پھر وہاں کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ ہاں، یہ تو بات ہم بعد میں کریں گے کہ ہم نے جا کر وہاں کیا دیکھا ہے۔ فی الحال یہی ہے کہ وہاں ہم نے حاجی عبدالغفار صاحب سے کہا، مولانا عتیق الرحمان صاحب سے کہا، اور بھائی مشتاق خان صاحب سے ہم نے کہا کہ ہمیں تحفظ ملنا چاہیے، اور تحفظ کون دے گا ہمیں؟ یہ سیکورٹی اگر پولیس والوں کو اطلاع ہوتی ہے اور ان میں سے کوئی ایک آدمی ہمارے ساتھ ہو جاتا تو ہمیں تحفظ مل جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ خفیہ مناظر رکھا گیا ہے، لہٰذا پولیس والوں کو اطلاع ہم نے نہیں دی، انتظامیہ کو اطلاع نہیں دی ہے، لہٰذا یہ آپ چلیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم بھرپور آپ کو تحفظ دیں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ نہیں، جب تک یہ پولیس والوں میں سے کسی کو ان سے اجازت نہیں لیتے، ان انتظامیہ سے تحفظ نہیں لیتے، آپ نہ جائیں۔ میں نے پھر ان کو کہا کہ نہیں یار، یہ تحفظ دینے کے لیے تیار ہیں، تو اگر یہ تحفظ دینے کے لیے تیار ہے تو ہمیں چلنا چاہیے۔ آخر بہرحال ہم نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور انہوں نے کہا ہم آپ کو تحفظ دیں گے۔ حافظ جمیل صاحب نے بھی کہا، مولانا عتیق الرحمان صاحب نے کہا، اور کس نے؟ بھائی مشتاق خان صاحب نے بھی، اور حاجی عبدالغفار صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، میں آپ کو تحفظ دوں گا، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، نہ پولیس آئے گی، نہ کوئی مسئلہ بنے گا۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں۔ بات کیا ہوگی؟ افہام تفہیم کی بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے میں نے ان کو یہاں یہ بات کہی تھی
مشتاق خان صاحب سے بھی اور مولانا عتیق الرحمان صاحب سے بھی اور بھائی حاجی عبدالغفار صاحب سے بھی اور حافظ جمیل صاحب سے بھی میں نے کہا کہ مناظرہ بعد میں کریں گے، اسی کے مجلس کے اندر مناظرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب نے اپنے کلپ سن لیے ہوں گے، جو ہم نے مفتی صاحب کے کلپ ان کے پاس بھیجے ہیں، وہ سارا کچھ موجود ہے، اب سن لیا ہوگا۔ اب مفتی صاحب سے ہم نے صرف پہلے شروع میں ان سے غلطی کا اعتراف کروانا ہے، تو یہ ہمیں اجازت ہوگی، ہم مناظرے سے پہلے، مسئلے سے پہلے ہم غلطی کا اعتراف کروائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہوگی، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام وفات عیسیٰ یا حیات عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کرنے سے پہلے، اس میں بحث کرنے سے پہلے آپ مفتی صاحب سے یہ بات ضرور رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تقریباً یہ دیکھو پہلی جگہ حاجی عبدالغفار صاحب کی، ان کا گھر، آدھا پونا گھنٹہ یہاں بحث ہوتی رہی ہے، یہاں سے ہمیں وہ ساتھی لے کر گئے ہیں، اور تقریباً حاجی عبدالغفار صاحب سے اور اس مناظرے کی جگہ سے مسجد تک تقریباً یہ 1.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ وہاں ہم تمام ساتھی پہنچ گئے، کیا دیکھتے ہیں مسجد بھری پڑی ہے، بہت سارے لوگ دور دراز کے، وہ ہمارے علاقے کے دیہات کے بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے، وہاں دیکھتے ہیں مسجد کے اندر مفتی محمد مکی ظریف صاحب بھی بیٹھے ہیں، مولانا جبار صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کے سارے جو جتوئی سے لوگ آئے ہوئے تھے وہ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، لیکن وہاں مفتی صاحب اور مفتی صاحب کے جو متعلقین اور ساتھی تھے وہاں موجود نہیں تھے۔ ہم وہاں بیٹھے، مفتی صاحب، مفتی ظریف مکی صاحب سے بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی، عبدالجبار صاحب سے بھی گفتگو ہوئی، وہ گفتگو بھی جو مسجد کے اندر ہوئی ان ساتھیوں سے، وہ بھی کلپ کے اندر موجود ہے، آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا، ہمیں 3:15 بجے 3:20 پر پہنچے، 4:15 بج گئے، مفتی صاحب مسجد میں تشریف نہ لائے۔ میں نے کہا کہ یار کیا وجہ ہے، اتنی دیر ہو گئی، آپ نے پہلے ہم نے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں مفتی، آپ نے کہا کھانا کھا رہی ہیں، کھانا کھانے میں آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ یہ آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے، تو اب یہ گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک مفتی صاحب مسجد میں تشریف نہیں لائے، نہ ان کے متعلقین، کب بات شروع کریں گے؟ وہاں تو آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ وہ انتظار میں صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نہیں پہنچ رہے، اور ہمارے خلاف پوری فیس بک کے اوپر، پیجوں کے اوپر یہ شوشہ اڑ رہا تھا کہ وہ مناظرہ گاہ سے کیا ہو گئے، فرار ہو گئے، ابھی فرار ہیں، حاضر نہیں ہو رہے۔ جب ہم پہنچے تو وہاں مفتی صاحب فرار تھے اور ان کے ساتھی کیا تھے، فرار تھے۔ 1 گھنٹہ قرآن میرے سامنے رکھا ہے، انہی کی مسجد کے اندر ہم بیٹھے رہے، مفتی مکی ظریف بھی گواہ ہیں، وہ بھی بیٹھے رہے، انہوں نے کہا کہ وہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں، یعنی 1 گھنٹہ وہ کھانا کھاتے رہے۔ چلو بہرحال 1 گھنٹے کے بعد ہمیں کہا گیا کہ مسجد میں مناظرہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں شور شرابہ ہوگا، بات افہام تفہیم کی ہے، مناظرے کی نہیں ہے، اس کو ہم مناظرے کا رنگ بھی نہیں دیتے، لہذا چند ساتھی آپ کے ہوں گے، چند ساتھی ہمارے ہوں گے، بات کریں گے، آپس میں افہام تفہیم ہوگی، تو مناظرہ میں نے کہا پھر کہاں ہوگا؟ آگے ساتھ ہی ایک بیٹھک ہے گھر کے اندر، مولانا عبدالحکیم صاحب کے گھر کے اندر ایک بیٹھک ہے، تو وہاں بیٹھیں گے، وہاں مناظرہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں جگہ بن چکی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ ہم وہاں پہنچ گئے، مسجد سے نکلے اور مولانا عبدالحکیم صاحب کی بیٹھک میں ہم پہنچ گئے۔ اب دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ آپ اپنے 10 بندے جو ہیں وہ اپنے اندر بیٹھک کے اندر بٹھائیں ان کو۔ ہمارے ساتھی 10 بندے اسی کمرے کے اندر چلے گئے، اور میں بھی اور میرے سارے تمام ساتھی بھی، اور ہم نے اپنی ایک نشست سنبھال لی، جگہ سنبھال لی، 4 پائیاں بچھی ہوئی تھی، وہاں بیٹھ گئے، اور ہم نے تکیہ رکھ لیا، اور تکیے کے اوپر ہم نے اپنا قرآن پاک بھی اور ایک آدھ کتاب تھی وہ بھی ہم نے رکھ لی۔ ہم نے کہا اب مناظرہ، ابھی مفتی صاحب آئیں گے، بات شروع ہوگی،
ہمارے 10 بندے وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے 10 بندے پورے کر لیں، ہم بھی اپنے 10 بندے بٹھائیں گے۔ میں نے کہا یہ سارے ہمارے 10 بندے آ گئے ہیں، آپ اپنے 10 بندے لے آئیں اور بات شروع کروائیں۔ وہاں بیٹھے ہیں، 15 منٹ گزرے، میں نے کہا خیر ہے، ابھی تک مفتی صاحب کمرے میں نہیں ہے، اب یہ مناظرے کی جگہ میں ہم آئے بیٹھے ہیں۔ ہم پہلے مسجد مقرر، وہاں سے اٹھایا، اب کس میں بٹھایا؟ بیٹھک کے اندر، یہاں مناظرہ ہوگا۔ 10 بندے مقرر بھی ہو گئے اور جو زائد تھے ان کو باہر بھی نکالا گیا۔ تو وہاں ہم 15 منٹ کے بعد میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا آ رہے ہیں، ذرا آس پاس موجود ہیں، وہ آ رہے ہیں، گھبرائیں نہیں۔ بہرحال انتظار کرتے کرتے یہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد مولانا مکی ظریف صاحب کو پہلے وہ مولانا عبدالحکیم صاحب بلا کر لے گئے، پھر حافظ جمیل صاحب بھی چلے گئے۔ ایستے ایستا یہ لوگ کمرے سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا عبدالحکیم صاحب اور مکی صاحب آ گئے ہیں کہ ہمیں آپ سے خطرہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں آپ سے کیا ہے؟ خطرہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ قرآن پاک میرے سامنے رکھا ہوا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خطرہ، میں نے کہا کس چیز کا؟ ہم تمہارے گھر آئے بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے تھے، وہ بھی تمہاری جگہ، یہاں بھی ہم بیٹھے ہیں تمہارے، ہم تو ان کے تحفظ کے طور پر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ حاجی عبدالغفار صاحب نے کہا ہے، حافظ جمیل صاحب نے کہا ہے، اور دوسرے بھائیوں نے، مشتاق خان صاحب، میں نے کہا یہ کھڑے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو تحفظ دیں گے۔ میں ان کے تحفظ کی بنیاد پر یہاں آیا ہوں، آپ الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے آپ کو خطرہ ہے۔ میں نے کہا مجھ سے آپ کو کیا خطرہ ہے، کیا ڈر ہے آپ کو کہ کہیں آپ پولیس نہ بلوا لیں یا پولیس کو آپ نے اطلاع نہ دی ہو۔ میں نے کہا افسوس، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ عبدالحکیم صاحب کہنے لگے ہم ایک اسٹامپ لکھتے ہیں، اسٹامپ پر لکھتے ہیں، آپ اس پر دستخط کر دیں اور اس میں یہ پولیس، میں نے کہا کیا لکھو گے؟ اگر یہ لکھیں گے کہ اگر پولیس آ گئی تو پھر تحقیق ہوگی کس نے پولیس کو بلایا ہے، جس نے پولیس کو بلایا ہوگا وہی ذمہ دار ہوگا۔ میں نے کہا میرے بھائی، ہماری طرف سے کوئی پولیس کو اطلاع نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سازش کرنا چاہیں کہ ابھی ہمیں یہاں بٹھا کر آپ پولیس کو مطلع کر دیں اور کہیں کہ یہ یہاں آ کر مناظرے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ہمیں اٹھوا لیں، تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ یہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو تھانے تک بات ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ میں نے اپنا بندہ شروع میں بھیجا، میں نے کہا جا کر ان سے پوچھو کہ واقعی آپ سے انہوں نے مناظرے کی اجازت لی ہے یا نہیں لی۔ منشی صاحب سے پوچھا، میرے ایک دوست ہے، میرا شاگرد بھی ہے، بھائی عبدالوکیل صاحب، وہ چلے گئے۔ منشی صاحب نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ مناظرہ کہاں ہے، کون کروا رہا ہے، کوئی اطلاع بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اجازت نامہ ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ ہمیں درخواست لکھیں اور ہم SHO کو دیتے ہیں تاکہ اس مناظرے کی اطلاع اس کو دے دی جائے۔ میں اور اس وکیل صاحب نے، میرے شاگرد نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا آپ نے کوئی درخواست نہیں لکھوانی، اگر پولیس والوں کو کوئی اطلاع نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہم چلتے ہیں مناظرے کی جگہ کے اوپر۔ بہرحال یہ جو حقیقت تھی ہم نے ان کے سامنے رکھ دی، یہ پہلے بھی رکھی تھی، وہاں حاجی عبدالغفار صاحب کے گھر میں بھی حقیقت رکھی تھی اور بعد میں بھی رکھی ہے۔ تو یہ لوگ تقریباً 1 گھنٹہ پھر ہمیں اس کمرے کے اندر، بیٹھک کے اندر بٹھائے رکھا انہوں نے، 1 گھنٹہ، اور 1 گھنٹہ مسجد میں اور 1 گھنٹہ کس میں؟ کمرے کے اندر بٹھائے رکھا۔ پہلی جگہ حاجی عبدالغفار صاحب والی، دوسری جگہ مسجد والی، تیسری جگہ یہ بیٹھک۔ عصر کی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لو، نماز کے بعد پھر اسی جگہ کیا ہوگا؟ مناظرہ ہوگا، یہاں تشریف لے آنا، یہاں بیٹھیں گے اور مناظرہ کریں گے۔ جی ہاں، مفتی صاحب آ جائیں گے نماز کے بعد۔ ٹھیک ہے، ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی عصر کی، اور عصر کی نماز کی امامت مولانا مفتی محمد مکی ظریف صاحب نے کی، یا ظریف مکی صاحب ہیں یا مکی ظریف صاحب ہیں، جو بھی ہیں، ہم نے ان کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی۔
ادا کی عصر کی، اور پھر عصر کی نماز کے بعد ہم اس کمرے میں آ گئے، ہم نے قرآن کھول لیا اور قرآن کے اندر ہم نے نشانیاں رکھنی شروع کر دی۔ ہم نے کہا ابھی بحث شروع ہوگی، مفتی صاحب آ جائیں گے، لیکن پھر کیا ہوا، پھر تھوڑی دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ مناظرہ اس کمرے میں نہیں ہوگا، مناظرہ کسی اور جگہ ہوگا، چوتھی جگہ۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ اس بات کا اگر ثبوت چاہتے ہیں تو آپ اپنے ان تمام تر لوگوں میں سے حاجی عبدالغفار صاحب، مولانا عبدالحکیم صاحب، اور اسی طریقے سے حافظ جمیل صاحب یا مشتاق خان صاحب ہیں یا مولانا عتیق الرحمان صاحب، آپ ان میں سے کسی سے بھی تصدیق کروا سکتے ہیں۔ وہ بھی اس طرح جس طرح میں حلف دے کر قرآن سامنے مسجد میں بیٹھ کر وہ بیان دیں کہ کیا آیا یہ جو میں بیان دے رہا ہوں، جو باتیں کہہ رہا ہوں، کیا آیا وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ تو جن کو پتہ نہیں ہے وہ کمنٹ کر رہے ہیں جھوٹ ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک داستان گھڑی ہے، بنائی ہے۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 8 بجے ان کے بقول ہم 8 بجے کہے ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ ہمارا حاجی عبدالغفار کے گھر میں ضائع ہوا۔ چلو وہ ہماری طرف سے وہ کہیں کہ انتظامی امور کے بارے میں آپ بحث کرتے رہے، چلو وہ اگر ہمارے ذمہ لگاتے ہیں تو ہم 3:15 بجے 3:20 کے اوپر تقریباً ہم عبدالحکیم صاحب کی مسجد میں کیا ہو گئے تھے، پہنچ گئے تھے۔ گھنٹہ وہاں انہوں نے بٹھایا مسجد کے اندر، اور پھر گھنٹہ تیسری جگہ کمرے کے اندر ہمیں بٹھائے رکھا۔ عصر کی نماز پھر 10-15 منٹ وہاں ہمیں بٹھائے رکھا، اور پھر وہاں سے انہوں نے کہا کہ یہاں سے اٹھو، ایک دوسرا گھر ہے پاس ہی ہے، اس گھر کے اندر برآمدے کے اندر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں مناظرہ ہوگا۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آگے چلو، ہم چلتے ہیں، اب آئے ہوئے ہیں، ہم کہیں جاتے تو نہیں ہیں، ورنہ ہم کہہ دیتے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، لے آؤ مفتی صاحب کو یہاں، ہم حق بجانب سے کہہ سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم چونکہ فرار والے نہیں ہیں، کیوں؟ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، ہمارے پاس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، اور یقین جانیے یہ ساری چیزیں وہ کیوں کر رہے تھے، وہ آپ سمجھدار ہیں کیوں کر رہے تھے، میں اس پر کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال چوتھی جگہ ہمیں لے گئے، کہاں لے گئے؟ چوتھی جگہ۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ بس انہوں نے ایک بہت بڑا جگہ، انہوں نے برآمدے میں جگہ بنائی ہوئی ہے، ایک طرف مفتی صاحب کو اور ان کے تمام متعلقین، معاونین، علماء جتنے بھی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کتابیں سارے آگے رکھی ہوئی ہیں، اور دوسری سائڈ پر ہمیں جگہ بنا دی اور ایک تپائی بھی وہاں رکھ دی ہے، اور ہم وہاں بیٹھ کے، ہمارے پاس قرآن پاک تو 2 قرآن پاک تھے، ایک کتاب تھی، بس وہاں ہم بیٹھ گئے۔ وہیں سے پھر آگے گفتگو کا آغاز ہوا، یہ تقریباً 5:30 پونے 6 بجے ایسے تھا، 5:30 پونے 6 بجے کے درمیان کا یہ وقت تھا۔ وہیں سے آگے پھر گفتگو شروع ہوئی۔ تو اب جب گفتگو شروع ہوئی تو بات تھی افہام و تفہیم کی، تو اب اس میں کوئی ثالث مقرر نہیں کیا گیا، نہ ہماری طرف سے نہ ان کی طرف سے، ٹھیک ہے نا، کوئی ثالث بات بھی ثالث کی وہاں ہو ہی نہیں ہے۔ مناظرہ ہو گیا، بات ہو گئی، مغرب کی نماز تک دونوں طرف سے بات ہوتی رہی، لیکن مناظرے سے پہلے میں نے مفتی صاحب کو ان کی غلطی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے میں نے کہا مفتی صاحب اپنے بیان والی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ معافی مانگیں، لیکن مفتی صاحب اس میں بھی وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ وہ سارا کچھ آن دی ریکارڈ کلپ کے اندر موجود ہے، اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے جب کلپ سنیں گے تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، اور وہ سن لیں گے، ان کو معلوم ہو جائے گا کیا حقیقت حال ہے۔ بہرحال مناظرہ چلتا رہا 5 منٹ مفتی صاحب نے بیان کیا، 5 منٹ مجھے دیا، تو اصل میں اب شروع ہی کے اندر بات یہ طے ہوئی تھی، اب وہ بھی کلپ موجود ہے
کہ مفتی صاحب مجھے مدعی کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو منکر کہہ رہے ہیں، تو حق تو یہ بنتا تھا ان کے بقول کے مدعی کا بیان پہلے ہوتا ہے اور مدعا علیہ کا بیان بعد میں ہوتا ہے، منکر کا بعد میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بذات خود اپنی طرف سے انہوں نے بیان دینا شروع کر دیے، دلائل دینے شروع کر دیے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے مفتی صاحب اگر دوسری طرف نہیں آتے تو دلائل دینا شروع کر دی انہوں نے، تو ٹھیک ہے اسی کو ہم آگے چلاتے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ مسئلہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے اپنی غلطی کا قطعاً اعتراف نہیں کیا، بلکہ اور کوئی جھوٹے گواہ انہیں کھڑے کر دیے جن کو ہم جانتے بھی نہیں تھے۔ وہ سارے کلپوں کے اندر موجود ہے، آپ نے دیکھنا ہے اور غور سے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وہاں مفتی صاحب کے یہ جھوٹ کے پلندے جو ہیں وہ سارے عیاں ہوئے ہیں اس مناظرے کے آغاز کے اندر۔ مولانا جبار صاحب کو بھی میں تو جانتا تھا، لیکن دوسرا جو اس نے عادت کی بات کی کہ نعوذ باللہ یہ نماز کو عادت کہتا ہے، عبادت نہیں کہتا، جبکہ اسی بندے سے میرے ایک شاگرد نے باہر پوچھا کہ تو جو میرے استاذ دے ہوتے اپنی زبان میں سے میں پوچھا کہ تو نے میرے استاذ کے بارے میں کہا کہ استاذ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے، یہ عادت پوری کرنے واسطے بہنے پہنے، تو نے میرے استاد سے یہ بات سنی تھی؟ تو اس لڑکے نے کہا میں نے یہ بات اس طرح نہیں ہے، میں نے ان سے یہ بات نہیں سنی، لیکن یہ وفات عیسیٰ کا قائل ہے اس لیے ہم اس کے خلاف گواہی دیں گے یعنی مخالفت میں آ کر جھوٹی گواہی دے دی۔ اس بچے نے اعتراف بھی کیا اس بات کا۔ چلو بہرحال یہ سارا آپ دیکھتے رہیں، آپ سن رہے ہیں کہ کن کا مقدمہ جھوٹ پر مبنی ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک جھوٹ در جھوٹ، فرار در فرار، اور سارا کچھ یہ کون کر رہے ہیں، ہم یا وہ کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ احباب سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میری اس گفتگو کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، ان میں سے کوئی جو ہمارے مخالفین ہیں جنہوں نے مناظرہ کروایا ہے، میں نے ابھی ان کا نام بھی لیا ہے، مولوی عبدالحکیم ہیں یہ حافظ جمیل صاحب ہیں، حاج الغفار صاحب ہیں، یہ جتنے بھی مولانا عتیق الرحمان صاحب ہیں، یہ جتنی انتظامیہ یہ لوگ ہیں، یہ ہماری کسی بات کو انشاءاللہ جھٹلا سکتے نہیں ہیں۔ بالکل بیٹھیں گے، سامنے بٹھائیں، دوبارہ بات چیت کروائیں، گفتگو کروائیں، انشاءاللہ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ کا شکر ہے پھر جب مناظرہ ہوا اور بحث شروع ہوئی، مفتی صاحب کو آپ نے دیکھا قرآن سے بھاگتے رہے اور روایات کا سہارا پکڑتے رہے انہوں نے، اور اللہ کے شکر سے، اللہ کے فضل و کرم سے، تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ہاتھ میں بھی قرآن تھا، زبان میں بھی قرآن تھا، ہماری دلیل اللہ کی کتاب تھی، اللہ کی کتاب ہماری دلیل تھی، اور یقیناً اللہ کی کتاب کے مقابلے میں صحیح بات یہی ہے، جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور میں نے اپنے مناظرے کے اندر خاص طور پر اس بات کی طرف بار بار مفتی صاحب کو توجہ دلائی کہ جب آپ حیاتیوں سے مناظرہ کرتے ہیں یا دوسرے فرقے والوں سے مناظرہ کرتے ہیں، وہاں آپ قرآن کی رٹ لگاتے ہیں، قرآن سے استدلال کرتے ہیں۔ اب جب ہم سے گفتگو ہوتی ہے، قرآن سے بھاگ کر روایات در روایات پڑھنے لگ گئے۔ پھر میں نے مفتی صاحب سے مطالبہ بھی کیا کہ سب سے پہلی حدیث جو آپ نے پیش کی مسلم شریف کی، اس کی سند پیش کرو۔ مفتی صاحب نے آخر تک، آپ ان کا مناظرہ سنیں، آخر تک اس روایت کی سند پیش نہیں کی۔ جب پہلی روایت کی سند نہیں پیش کی تو باقی روایتوں کا کیا حال ہوگا وہ تو سب آپ جانتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے پھر ہم سے کمنٹ میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ 1,00,000 روپے کا انعام رکھا تھا مفتی صاحب نے کہ ایک صحیح سری حدیث قطعی ہو، سری ہو، واضح ہو، آپ پیش کر دیں کہ عیسیٰ السلام وفات پا چکے ہیں، ہم آپ کو 1,00,000 روپے دیں گے۔ اور مجھے کہنے لگے کہ آپ نے یہ ان کا مطالبہ پورا کیوں نہیں کیا؟ تو بھائی قرآن پاک کے ہوتے ہوئے جو بندہ قرآن کی نہیں مان رہا، قرآن کی نہیں مان رہا، میں اس کے سامنے حدیث پیش کر دوں، یاد رکھو قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کا مطالبہ کرنا، قرآن کے
ہوتے ہوئے حدیث کا مطالبہ کرنا، روایت کا مطالبہ کرنا، یہ سراسر جہالت ہے۔ لہٰذا قرآن ہمارے پاس تھا، جب قرآن کی وہ نہیں مان رہا تو میں حدیث بھی پیش کر دوں تو تب بھی وہ ماننے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان کا یہ مطالبہ اس لیے قبول نہیں کیا۔ ہم نے کہا ہم قرآن پاک پیش کر رہے ہیں، اس کا مقصد تھا یہ کسی طریقے سے قرآن سے ہٹ کر حدیث کے اندر آئے، قرآن کو چھوڑے اور کس میں آئے۔ اور ظاہر بات ہے جب قرآن کو چھوڑو گے کسی اور کتاب میں جاؤ گے تو مقدمہ آپ کا کمزور ہو جائے گا، پھر آپ کی صورت میں اپنی بات کو صحیح ثابت کر سکتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم نے قرآن سے بھاگے بھی نہیں، قرآن سے باہر نہیں گئے، ہم قرآن ہی بیان کرتے رہے، اللہ کی کتاب کو پیش کیا۔ آپ نے مناظرہ سنا ہوگا، اگر کسی نے نہیں سنا مزید سنے، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے اللہ کی کتاب کی آیات کی بارش کر دی ہم نے۔ اللہ کا شکر ہے یہ مناظرہ ہمارا کامیاب رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حتمی مناظرہ تھا، اور اب یہ مفتی عثمان صاحب ہیں یہ ہمارے سامنے آنے کے قابل نہیں ہے۔ اب اس کا حق بنتا ہے کہ اگر یہ آنا چاہتا ہے تو اپنے استاذ مولانا خضر حیات صاحب جو مناظر اسلام ہیں وہ ان کو لے کر آئے گا تو پھر یہ اس کی شاید بات بن جائے، ورنہ یہ بندہ ہمارے سامنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بندہ ہر جگہ جھوٹا ثابت ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جھوٹ علی الاعلان واضح ہوا ہے، اور یہ ایسا جھوٹا بندہ کبھی بھی مناظرے کے اندر کامیاب ہو سکتا نہیں۔ اس لیے میں نے کہا اشاعت التوحید کے اندر یہ بندہ داغ اور دھبا ہے کہ جو جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے، انتہائی درجے کے جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں۔ مغرب کی اذان ہوئی اور نماز دیر ہو رہی تھی، میرا بیان ختم ہوا تو مفتی صاحب نے کہا نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے میری تقریر ہوگی، مجھے 5 منٹ دیے جائیں۔ ہم نے کہا کہ یار نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اب نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد دوبارہ نشست چلاتے ہیں، آپ کو ٹائم دیا جائے گا، آپ کا وقت آپ کو بعد میں دیا جائے گا، ملے گا۔ تو ان میں سب نے کہا کہ نہیں، بضد ہو گئے کہ نہیں نماز بعد میں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، نماز پہلے پڑھیں گے، اور ہاں مختصر ٹائم ہوتا ہے، اندھیرا ہو رہا تھا تو ہم نے کہا کہ پہلے نماز پڑھیں گے۔ بہرحال نماز انہوں نے پھر وہ تیار ہو گئے، پہلے نماز پڑھیں گے اور پھر بعد میں بات آگے چلائیں گے۔ نماز پڑھی، مولانا مفتی محمد مکی صاحب نے، ظریف مکی صاحب نے نماز پڑھائی، ہم نے ان کی اقتداء میں کیا کی، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد مفتی صاحب کو اس کے 5 منٹ دیے گئے، اور بتایا گیا ہمیں اسی نماز پڑھنے کے بعد حاجی عبدالغفار صاحب نے اور حافظ جمیل صاحب یہ کھڑے ہو گئے کہ یہ جو بیان ہوں گے دونوں طرف سے آخری ہوں گے۔ اب مناظرہ کیا ختم، انہی کی طرف سے کہا جا رہا ہے اب مناظرہ ختم۔ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، اب مناظرہ ختم کریں گے۔ آخری تقریر مفتی صاحب کی، یہ ابھی مفتی صاحب کی باری ہے، وہ 5 منٹ گفتگو کریں گے، اس کے بعد آپ کریں گے، اس کے بعد مناظرہ کیا ہو جائے گا، ختم۔ انہوں نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا، انتظامیہ بھی وہی تھے، مناظرہ بھی انہوں نے کروایا، تو ختم بھی وہی کر رہے تھے۔ مفتی صاحب حالانکہ پہلے کہا کہ 4 گھنٹے کم از کم مناظرہ ہونا چاہیے، کمی کی بات میں نے کی تھی، انہوں نے نہیں کی تھی۔ اب ہم تو وہاں بیٹھے تھے، مفتی صاحب کے جو 5 منٹ آخری تھے وہ سوائے فتووں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ فتوے بازی کرتے رہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اور آخری 5 منٹ میرے اللہ کا شکر ہے قرآنی دلائل کے ساتھ مزین تھے، اس میں بھی میں نے واضح انداز میں بات کی ہے، اور وہ 5 منٹ بھی آخری ہمارے سننے کے قابل ہیں۔ اور میں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ یہ ان کی طرف سے بس ہے، ورنہ ہم بیٹھے ہیں، اگر مناظرے کو آگے چلانا چاہتے ہیں تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ یقیناً ہمارے پاس دلائل کا انبار تھا، اگر بات آگے چلاتے، مجھے آپ کو بھی اور سب وہاں موجود تھے، ان کے دلائل ختم ہو گئے تھے،
اور اپنے بات کے اندر یقیناً وہ کمزور پڑا، آہستہ 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 یقیناً مفتی صاحب کی شکل بھی دیکھنے کے قابل تھی، اور نتیجہ یہ نکلتا کہ مفتی صاحب اگر مناظرے کو 1-2 گھنٹے آگے چلاتے تو یقین جانیے یہ جگہ مناظرہ سے بھی فرار ہو جاتے، اتنی صورتحال بننے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ ہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کہا انہوں نے، ہم نے بھی کہا ہے جب انہوں نے اعلان کیا بس ہے ہماری، ہاں ہم نے کہا ہم بیٹھے ہیں، اگر مناظرہ آگے چلانا تو ہم چلنے کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں۔ بہرحال بھائیو دوستو بزرگو، آپ نے دیکھا اس مناظرے کے اندر ختم بھی انہوں نے کروایا، اور پھر انہوں نے ایک اور چال چلی۔ مفتی مکی ظریف صاحب کوئی ہماری طرف سے ثالث نہیں تھے، اس نے بیان دیا ہے فیس بک کے اندر، ویڈیو ریکارڈنگ کروائی ہے کہ میں ثالث تھا، میں ثالث کہہ رہا ہوں کہ مفتی عثمان جیت گیا، اس کے دلائل قوی تھے۔ یہ اپنی طرف سے ہم نے باتیں کی ہیں، ہماری طرف سے کوئی ثالث نہیں، بندہ ان کا آپ نے دیکھا ہے کہ مناظر کے ساتھ وہ معاون تھا، وہ مناظر تو ان کا مفتی صاحب کا کیا تھا، معاون تھا، 3-4 جگہ میں لے کے جانے والا بھی وہی ہے۔ وہی بندہ اب وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے دلائل سن لیے ہیں، لہذا یہ مفتی صاحب نے مناظرہ جیت لیا ہے۔ اور دوسرا کھڑا ہوا حافظ صاحب، جس کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے، وہ بالکل کچھ بھی جانتا نہیں ہے، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے، سنت سے ثابت ہے کہ حضرت اسلام زندہ ہیں، جس کو نہیں مانتا وہ کیا ہے، کافر ہے۔ انہوں نے کہا حدیث کہو، انہوں نے لقمہ دیا اس کو، بہرحال اس کو کوئی پتہ شتا نہیں ہے۔ یہ بھی ان کا اپنا بندہ تھا، اس کو بھی ہم نے کوئی ثالث مقرر نہیں کیا، ہاں فتویٰ لگا دیا۔ ان میں سے ہر ایک بندہ جہل سے جہل بندہ ان کا مفتی ہے، یعنی ہاتھ پر فتوے لیے پھرتے ہیں، ہاتھ پر، فلانا کافر ہے، فلانا مرتد ہے، فلانا زندیق ہے، فلانا واجب القتل ہے، ان کے پاس مشینیں ہیں فتووں کی۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے کوئی فتوے بازی نہیں کی، ہم نے سنجیدگی کے ساتھ البتہ جذبات سے گفتگو کی ہے، اس لیے کی ہے کہ کیونکہ ادھر سے بھی جذبات تھے ادھر سے بھی جذبات تھے، تو ہم نے اپنی بات قرآن والی ہیں بڑے جذبات کے ساتھ اور بڑے قوی دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ ہم نے یہ پیش کیے ہیں۔ اور یہ بات پہلے مفتی مکی صاحب نے آغاز مناظرہ کے اندر یہ کہہ دی ہمارے کیمرے مین کو کہ آپ نے یہ لائیو نہیں چلانا، نہ ادھر سے لائیو چلے گا نہ ادھر سے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اس میں کی بھی دغا بازی کی ہے، انہوں نے اس میں بھی دغا بازی اور جھوٹ سے کام لیا ہے، انہوں نے لائیو چلائی ہے اور ہمیں روکا گیا ہے، ہم نے ان کی ساری باتوں پر اعتماد کیا، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے مناظرہ تو ہو نا۔ تو بہرحال یہ تو ساری صورتحال جو ہم نے لکھی تھی فیس بک کے اندر پیج کے اندر، وہ ساری آپ احباب کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے۔ اب کوئی بندہ ان سب باتوں کا حلفاً انکار کرے، کھڑا ہو جائے، ان میں سے کوئی بھی ہیں اسی طریقے سے ریکارڈ کروائے، یہ مفتی میں تو ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، تو جو جھوٹ کو اپنا مقصد بنائے ہوئے ہوں اور جھوٹ در جھوٹ بولتے ہوئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور دعویٰ اصل میں اشاعت التوحید کا نام لے کر یہ لوگوں کو، اور پھر بڑی بات تو یہ ہے کہ امام انقلاب علامہ احمد سید خان رحمۃ اللہ علیہ، اس کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا، میں نے کہا دیکھو کتاب جس میں نزول عیسیٰ کا، حیات عیسیٰ کا ذکر ہے، قرآن مقدس بخاری محدث کو یہ ماننے والے نہیں ہیں، میٹھا میٹھا ہاپ ہفتے کوڑا کوڑا تھو تھو، انہیں دا مزاج ہے، وہ علامہ صاحب کو گالیاں دیتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے ان کو کیا کہا ہے، کافر کہا ہے۔ تم کس منہ سے ہمیں کہتے ہو کہ علامہ صاحب نے کافر کہا؟ علامہ صاحب نے تمہیں بھی تو نہیں بچایا ہیں، اور نہ ہی تم علامہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو۔ علامہ احمد سید خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ مفتی کھڑے ہونے والا نہیں، نہ یہ نہ اس کا استاد، قطعاً نہیں۔ یہ ہمیں منکر حدیث کہتے ہیں کہ حدیث نہیں پیش کی اس لیے منکر حدیث ہیں،
بھائی یہ اصول ہے، میں نے یہ پڑھنا تھا، اور آگے جب ہم نے حدیث میں جانا تھا تو ہم نے بتانا تھا کہ اب ہم حدیث میں کیوں آئے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ اصول بتانا تھا۔ حضرت معاذ کو جب رسول اللہ نے یمن کا والی بنایا تو پوچھا ہے میرے معاذ، جب آپ کے پاس کوئی بندہ جھگڑا لے کر آئے تو آپ کہاں سے فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت معاذ نے کہا اقضی بکتاب اللہ، اقضی، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر فرمایا اقضی بسنت رسول اللہ، یعنی کتاب اللہ میں نہ ہو تو تب حدیث میں جانا پڑے گا۔ تو ہمارا مسئلہ تو کس میں تھا؟ قرآن کے اندر، تو ہمیں حدیث میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس لیے یہ مسئلہ پہلے قرآن میں سے، اور پھر قرآن کی تائید میں ہم نے احادیث مبارکہ بھی پیش کرنی تھی، اس میں ختم نبوت کے عنوان سے زیادہ جو ہم نے بات کرنی تھی۔ تو اس لیے یہ روایات ہے پوری مناظرے کی گفتگو جو ہم نے لکھی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ باقی اگر کوئی اس پر اعتماد کرے ٹھیک، نہ اعتماد کرے، کوئی اس کو جھوٹ کہے، تو وہ خود عند اللہ، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا، مجرم ہوگا۔ ہم نے جو حقیقت تھی وہ قرآن کو سامنے رکھ کے مسجد میں بیٹھ کے آپ احباب کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے فرقہ پرستی میں آ کر، جماعت اور دھڑا پرستی میں آ کر اپنے مفتی کے جھوٹ پر پردے ڈالنے کے لیے اور اپنی عاقبت کو اور اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کے لیے ہمارے اوپر جتنا بھی کیچڑ اچھالیں، یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہیں یا سفید کرتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان سب دین اسلام کی سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جھوٹ سے، کذب سے، بہتان تراشی سے، الزام تراشی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مسئلہ ہوتا ہے ایک اختلافی ہوتا ہے، وہ اسی ایک اختلافی مسئلے کی اسی حد تک جو ہے بات وہیں رہنی چاہیے، حد سے تجاوز کرنا یہ سراسر درست نہیں ہے۔ عرض کر دوں اختلاف جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے، اگر اختلاف کو روک دیا جائے تو یقین جانیے کہ پھر یہ کوئی تحقیق نہ ہو اور بس ایک جس طریقے سے پہلے سے ایک تفسیر لکھی جا رہی ہے، لکھی گئی تھی تفسیر طبری لکھی گئی، اس سے آگے تفسیریں لکھی گئیں، اختلاف ہوتا رہتا ہے، علماء کے اندر اختلاف ہوتا ہے، تحقیق کے طور پر اختلاف ہوتا ہے، ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، تو اختلاف کوئی برا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دین اسلام کی بنیاد میں کوئی اختلاف نہیں۔ دیکھو بنیاد کیا ہے؟ آمنت باللہ ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، یعنی جو ایمانیات ہیں ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ارکان اسلام ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور باقی جو شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں بنیادی طور پر اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور اگر کسی استنباطی مسائل کے اندر اختلاف ہو گیا ہے جیسا کہ یہ مسئلہ ہے تو یہ اختلاف کوئی برا نہیں ہے، یہ اختلاف تو جماعت کے اندر بھی موجود ہے، اندر بھی موجود ہے۔ اچھا پھر ایک میں بات بھول جاؤں گا، اگر کسی روایت کو ہم تحقیق کے طور پر قرآن کے نقطہ نظر سے غلط کہتے ہیں، اس سے انکار حدیث لازم نہیں آتا کہ نعوذ باللہ تحقیق کے پیش نظر ہم چند روایات کو رد کر رہے ہیں قرآن کے نقطہ نظر سے تحقیق کر کے، تو یہ فتویٰ لگا دینا کہ یہ حدیث کے کیا ہیں؟ منکر ہیں، تو پھر یہ فتویٰ صرف میرے اوپر نہیں لگے گا، پھر یہ فتویٰ میں کہتا ہوں علامہ احمد سید خان صاحب پر بھی لگے گا۔ یہ مفتی عثمان صاحب اگر میرے اوپر ان روایات کی وجہ سے کہ ان روایات کو یہ نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا؟ قرآن کے کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں خلاف ہیں، اس لیے میں نہیں مانتا، اس تحقیق کے پیش نظر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نعوذ باللہ مطلقاً حدیث کا منکر ہوں۔ یہ نتیجہ نکالنا تو پھر مفتی صاحب کو یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ علامہ احمد سید خان صاحب منکر حدیث ہیں، ان کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کا رحمت اللہ علیہ ان کا فتویٰ ہمارے سامنے پیش کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے تو قرآن مقدس بخاری محدث کتاب لکھ کر بخاری کی بے شمار روایات کو رد کر دیا علامہ صاحب نے قرآن کے تناظر کے اندر، تو منکر حدیث کا فتویٰ آپ کس کس پر لگاؤ گے؟
قاضی یونس صاحب ہیں اشاعت التوحید کے بہت بڑے عالم ہیں، لاہور کے اندر ہیں، شہداء مسجد کے خطیب ہیں، اور انہوں نے غالباً حاشیہ بھی لکھا ہے جواہر القرآن کا. تو وہ عمر عائشہ کے اوپر جو روایات ہیں جس میں 6 اور 9 کی ہیں نکاح کی بات ہے کہ 6 سال میں نکاح ہوا حضرت اماں عائشہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور 9 سال میں رخصتی ہوئی. حضرت مولانا قاضی یونس انور صاحب زید مجدہم نے ان ساری روایات کو رد کر دیا. کیا کر دیا؟ رد کر دیا، سندن بھی درایتن بھی. تو کیا آیا ہم فتویٰ لگا دیں گے کہ قاضی صاحب کیا ہیں؟ منکر حدیث ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے اگر آپ فتووں کی مشین لے کر چلتے رہیں پھر تو کوئی بھی، آپ بھی پھر منکر حدیث ہیں. حیاتیوں کی جو روایات وہ پیش کرتے ہیں وہ آپ نہیں مانتے، پھر ان کے نزدیک آپ منکر حدیث ہو گئے. اہل حدیث رفع دین کی روایتیں پیش کرتے ہیں، آپ رفع دین کی حدیثیں نہیں مانتے، تو ان کے نزدیک آپ بھی کیا ہو گئے؟ منکر حدیث ہو گئے ہیں. تو کس کس کو آپ منکر حدیث قرار دیں گے؟ کس کس کو؟ تو لہٰذا منکر حدیث کا اگر فتویٰ آپ نے جاری کرنا ہے تو پھر ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکو. یہ نہیں کہ ہمارے لیے تو منکر حدیث کا فتویٰ تے اپنا کوئی مولوی کہیں حدیث دا انکار کی تھی بٹا ہوئے تحقیق کرتے تو او کو آکو رحمت اللہ علیہ، او کو کیا آکو؟ پتہ نہیں کس منہ سے اس مفتی نے کہا علامہ مسعود خان رحمت اللہ علیہ، جبکہ علامہ صاحب نے یہ قرآن مقدس بخاری محدث لے کر ان کے منہ پر تماچا مار دیا ہے. حقیقت یہی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ کیا دے؟ ہدایت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات سمجھنے کی اور کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ دعا ہمیشہ کیا کریں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.